نڈار تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، قید کر لیا گیا، لا کر مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسین چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، حسین و جمیل نوجوان تھا۔ گویا سرداری کے جتنے اسلوب تھے سب اس میں موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ غصے اور تلخ لہجے میں کہتا ہے، قید کر کے پوچھتے ہو کہ کیسے ہو؟ پھر حضور نے پوچھا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ تو تلخ لہجے میں کہنے لگا کہ نہ تو مجھے آپ کی طرف سے کسی تکلیف کی پرواہ ہے اور نہ کسی راحت کا اندیشہ، جو چاہے ستم کر لو، کوئی پرواہ نہیں۔ حضور نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ حضور نے صحابہ کی طرف رخ انور پھیرا، صحابہ سے پوچھا کہ اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور صرف قید کیا ہے، کوئی اذیت نہیں پہنچائی۔ حضور نے پھر ثمامہ کی طرف دیکھا کہ اچھا ثمامہ ایک نظر میری طرف دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کہ ایک نظر دیکھنے کا کہتے ہو، جاؤ نہیں دیکھتا، مجھے قتل کر دو، میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب یہ لہجہ اس قدر تلخ تھا کہ حضرت عمر فاروق کے ماتھے پر سلوٹیں آ گئی، ہاتھ میان پہ تڑپنے لگا اور حضور کی جانب دیکھنے لگے کہ حضور ایک ابرو کا اشارہ ہو اور اس کی گردن آپ کے قدموں میں ہو، یہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ لیکن تاجدار کائنات رحمت للعالمین سراپہ رحمت بنے ہوئے زیر لب مسکرائے۔ حضور نے فرمایا اچھا جو مرضی کہہ لو، لیکن ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھو تو صحیح۔ آما نے نظریں جھکائے ہوئے پھر تلخ لہجے میں جواب دیا، اور اس قدر تلخ جواب دیا کہ میری زبان بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ الفاظ دہرا سکوں۔ لیکن ثمامہ کو کیا خبر، اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا۔ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، بجلی ڈردی مارے لشک نہ مارے، کتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اچھا ایسا کرو کہ میری بستی کی طرف دیکھو۔ تو غصے اور تلخ لہجے میں کہنے لگا کہ میں نے روم، یونان، ایران، مصر کی سلطنتیں اور ساری بستیاں دیکھی ہیں، آپ کی بستی سے زیادہ بدصورت بستی نہیں دیکھی۔ حضور زیر لب مسکرائے تو بسوں فرمایا کیونکہ سراپہ رحمت مشیت الہی کچھ اور تھی۔ حضور تشریف لے گئے، دوسرے روز پھر آئے، پھر یہی سوال دہرایا۔ ثمامہ کا لہجہ اس بار پھر تلخ تھا۔ تیسرے روز حضور پھر آئے، آ کر پھر فرمایا کہ ثمامہ ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کا پھر وہی جواب، جاؤ نہیں دیکھتا۔ آج حضور نے فرمایا کہ جاؤ اسے آزاد کر دو، میرے صحابہ بڑا آدمی ہے، عزت سے لے جا کر مدینہ کی حدود سے باہر رخصت کر دو۔ وہ صحابہ جو 3 دن سے ثمامہ کی تلخ زبانی کو برداشت کر رہے تھے، ہاتھ تلواروں پہ مچل رہے تھے، حضور کی شان میں ایک لفظ برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن ثمامہ کی گردن کاٹنے کو پھرنے والے صحابہ پھر حضور کے حکم کے تابع بڑی عزت کے ساتھ لے جا کر مدینہ کی حدود پر چھوڑا۔ اب جب چھوڑا تو ثمامہ کے قدم بوجھل ہونے لگے۔ ابھی کچھ دیر میں وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں۔ ثمامہ آگے کی طرف چلتا ہے، قدم پیچھے کی طرف دوڑتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ وہ چہرہ تو دیکھوں کہ میں نے بڑے بڑے حاکم دیکھے ہیں، بڑے محکوم دیکھے ہیں، بڑی سلطنتیں دیکھی ہیں، بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن ایسا بادشاہ، ایسا حاکم، ایسا جرنیل، ایسا سپہ سالار پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کس قدر محبت کے ساتھ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ ثمامہ 2 میل آگے دوڑتا رہا، لیکن پھر اسی رفتار کے ساتھ پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی۔ مسجد نبی کے صحن میں آ پہنچا، سامنے تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فرش پر بیٹھے ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں۔ مسجد نبی تو ہی بتا منظر وہ کتنا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گر صحابہ بیٹھے ہوں گے۔ اب ثمامہ کی نظر ایک نظر پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ ثمامہ کی نظر والضحیٰ کے چہرے پر پڑی اور ٹھہر سی گئی۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں۔
باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، کہ رات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبے دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بصریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی تھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آئے، لیکن آپ کے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے آپ کے قدموں میں گرے ہیں۔ حضور کی نظر ثمامہ پہ پڑی، ثمامہ تمہیں تو آزاد کر دیا تھا، واپس کیوں لوٹ آئے ہو؟ ثمامہ کہتا ہے کہ قید کر کے آزاد کرتے ہیں، آپ عجب سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ ثمامہ قدموں میں آ گرا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو تا حیات آپ کی غلامی اختیار کرنے آیا ہوں۔ ثمامہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ حضور کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ رحمت للعالمینی کا انداز رحمت اپنائیں اور حضور کا انداز رحمت دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔